الرحمن الرحیم، میں ہوں عارش خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج میں موجود ہوں بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے مزار پہ، اور یہاں پہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب کا بھی مزار ہے جو بانی صدر ہیں، جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی ابتدا کی، اور ان کی سربراہی میں جو ہے نا جتنی بھی پیچھے جو جنگیں ہیں وہ لڑی گئی۔ اور آج اس وقت ہم مزار پہ موجود ہیں، یہاں پہ میرے ساتھ کچھ دوست بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ سینئر صحافی ساجد محمود انور صاحب بھی موجود تھے۔ سو ان کی جو خدمات ہیں اس دنیا میں یا اس ملک و قوم کے لیے، وہ ہم ان سے جانیں گے اور کچھ ان سے گزارشات جانیں گے کہ کیا کرائٹیریا تھا اور کیا کیا خدمات ہیں سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی اس ملک کے لیے۔ جی ساجد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو ان کو آزاد کشمیر میں ان کی تحریک آزادی کشمیر کی انہوں نے قیادت کی، تو جو مقام پاکستان کی یا تحریک پاکستان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو وہی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کا یہاں آزاد کشمیر کو یہ کہ جو ادارے بنانے میں اور پھر جو حکومت بنائی، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ وہ بانی صدر تھے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے، تو وہ پہلے صدر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تحریک آزادی کشمیر سے ہٹ کے بھی بعد میں اس ملک کے جو ادارے بنائے گئے ہیں، جو ووٹ کا حق لوگوں کو لے کر کے دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں تو جو غازی ملت کا تحریک آزادی کشمیر میں یا جو آزاد کشمیر کی سیاست میں یا آزاد کشمیر میں جو ان کی حیثیت ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو وہ مقام ملا ہو۔ ساجد صاحب، یہاں پہ میں موجود ہوں اس وقت مزار پہ، اور بہت سارے جتنے بھی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے مزارات پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے نامینیٹڈ جو ہے ان کے مزارات وہاں پہ نام لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ مجھے سمپلسٹی نظر آئی، بہت سادہ پن نظر آیا۔ اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ جو خالد ابراہیم خان صاحب تھے، سردار محمد ابراہیم خان صاحب تھے، یا ان کا پورا جو خاندان ہے، کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں، اس طرح کی انفارمیشنز رکھتے ہیں، اور اس خاندان کی سادگی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشنز ہیں؟ دیکھیں، اصل میں ان کے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو جلسے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ جنازوں کے اوپر بھی سیاست کی جاتی ہے، قبروں کے اوپر بھی سیاست کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہاں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اس طرح کی وہ جو یادگار کے اوپر تحریر لکھی گئی ہے سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے حوالے سے، تو وہ موجود ہے، لیکن باقی نہ یہاں پر کسی کا نام موجود ہے اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی کوئی بات لکھی گئی ہے۔ تو وہ ان کی جو زندگی تھی اس میں بھی بالکل ایسا ہی تھا، اور اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہوں پچھلے 20 تقریباً یہ 17 سالوں سے غازی ملت کی برسی کے موقع پر ہم یہاں تشریف لاتے ہیں، تو یہاں پر بڑی سادہ سی تقریب ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص یہاں پہ ان کی اولاد یہ نہیں کہتی کہ ان کی برسی کے موقع پر ایک بڑا فنکشن کیا جائے، پاور شو کیا جائے، بلکہ وہ ان کو خراج عقیدت بڑی سادگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو قائدین ہیں، پوری قوم کے ہیروز ہیں، اس دن جو مزار پہ آئے اس کی وہ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھنے کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن کسی کو دعوت نہیں دیتے ہیں کہ جی آپ آئیں۔ اور ہمارے خالد صاحب خود بھی اگر موجود رہیں تو میرے خیال سے شاید ایک دفعہ انہوں نے ان 16-17 سالوں میں ایک دفعہ شاید انہوں نے تقریر کی ہو میرے ہوتے ہوئے، تو وہ اس طرح کا تو مزاج نہیں تھا ان کا، وہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ تو اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پہ آ کر تو آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ کہیں اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں۔ خالد ابراہیم صاحب کا ظاہر ہے آپ مزار دکھائیں گے بھی تو وہ بالکل بھی سادہ ہے، اور وہ سامنے آپ جب دکھائیں گے تو وہ لوگ بھی یقینی طور پر دیکھیں گے۔ تو سادگی کا جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے، تو کچھ ان کے اصول ہیں جو لوگوں میں مشہور بھی ہیں، تو وہ میں جو کہ بہت قریب بھی رہا ہوں اس خاندان کے، بالخصوص خالد ابراہیم صاحب کے یا ان کے بھائیوں کے، تو میں نے دیکھا ہے کہ خالد ابراہیم صاحب کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ جو بات لاکھوں کے مجمع میں بات کرتے تھے، وہ تنہائی میں بھی اس بات پر عمل کرتے تھے اور اس پر پیرا دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر جو بات کر رہے ہوں یا دوسروں کو جو سمجھا رہے ہوں، کارکنوں کو سمجھا رہے ہوں، صرف ان کو سمجھا رہے ہوں، بلکہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی آپ زندگیوں میں دیکھیں یا ان کے مرنے کے بعد ان کے مزارات پر آئیں یا کہیں پہ بھی جائیں، تو ان کے جو اصول تھے وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ بالکل ساجد صاحب، آپ کی باتوں سے نہیں بلکہ یہ یہاں کے جو مناظر ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں خالد ابراہیم خان صاحب کا گھر بھی دکھاؤں گا، اور جو ہے یہ جو مزارات ہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل ہم آج موجود ہیں کوٹ متے خان، سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور خالد ابراہیم خان صاحب کا یہ آبائی گاؤں ہے، کوٹ متے خان اس کا نام ہے۔ یہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مزار ہے، اور یہ سردار محمد
ابراہیم خان صاحب کا مزار ہے، اور یہ سامنے ان کی مزار قبر مبارک ہے وہ ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور قبر ہے، یہ بالکل ان کا مزار ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سردار محمد خالد ابراہیم خان صاحب کی، تو ان کا بھی میں آپ کو مزار دکھاتا ہوں۔ دیکھیں بہت سمپلسٹی نظر آتی ہے، بہت سادہ پن نظر آتا ہے یہاں پہ، کوئی یہاں پہ نامی نشان نہیں ہے، اتنے بانی صدر رہے پورے آزاد کشمیر کے۔ تو یہ تمام تر مناظر جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی خالد ابراہیم خان صاحب کا مزار، یہ بالکل یہاں پہ کوئی سمپلی نام نہیں ہے، ایک شعر لکھا وہ بھی ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، عقیدت کیا گیا ہے۔ تو بالکل یہ تمام تر مناظر ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان کے گھر کی، تو وہ بالکل آپ کو گھر بھی دکھاؤں گا، اور آگے ان کے گھر جتنے بھی گھر ہیں یا ان کی جو سادگی کی جو مثالیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ سو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لائک شیئر کیجئے گا۔